کبھی موبائل نہیں لیا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت میرے پاس موبائل میں اپلیکیشن وغیرہ آ چکی ہیں تو اب کتابیں میں اتنی زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ تو مرزا نے اس موقع پر کہا کہ کتاباں تو شاہی کوئی نہیں۔ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کا آخری جو سٹاپ ہے وہ یہ ہے کہ کتاباں تو شاہی کوئی نہیں۔ بابوں کے حوالے سے جب بیان دیا تو اس وقت بھی اتنے خطرناک بیانات، اتنے زہریلے بیانات اس نے دیے۔ ایک تو جملہ تھا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ جب بابوں کی تقسیم پوچھی جاتی تو کہتا تھا کہ میں آپ کے بابوں کو کہتا ہوں، یعنی تواڈے بابے شاہی کوئی نہیں، تواڈے بابے شاہی کوئی نہیں، میرے بابے یہ ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اس طرح ہاتھ رکھ کے میرے بابے یہ ہیں۔ پھر کہتا میرے بابے وہ ہیں جو 300 سال کے اندر اندر ہیں۔ پھر کہا کہ میرے بابے صحابہ ہیں، میرے بابے خلفائے راشدین ہیں، اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا بابوں کے حوالے سے، اس کا ریکارڈڈ بیان موجود ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو پھر اس میں صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی سارے آتے ہیں، کیونکہ تم یہ کہہ چکے کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صراحت کے ساتھ مرزا جلمی نے بابوں کے حوالے سے تو یہ کہا تھا بابے دے شاہی کوئی نہیں، صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی کہہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا امیر المومنین عمر تے شاہی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ امام اہل بیت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں۔ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ اور امی کے حوالے سے بھی کہا کہ امی تے شاہی کوئی نہیں، امی کی شاہ ہے۔ امی کیڑی شاہ ہے؟ میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اور نہ صرف یہاں تک رہا، صحابہ اہل بیت تک رہا، بلکہ اس قدر اس نے ہرزہ سرائی کی کہ یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی تو انبیاء کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی نبی شاہی کوئی نہیں۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شاہی کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، ائمہ محدثین، فقہاء، بزرگوں، بابوں کے حوالے سے، اور خود انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نعوذ باللہ تعالیٰ مرزا نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ بابوں کے حوالے سے، بابوں سے چلتا چلتا انبیاء تک پہنچا، اور کہا میں بابوں سے چرا کے کتابوں کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں، اور کتابوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ کتاباں تو شاہی کوئی نہیں۔ اور کمپیئر کس طریقے سے کر امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنے بلائنڈ فالوور کے ساتھ، کہتا کہ امام بخاری بھی اگر آ جائے نا، ان سے کہیں کہ حدیث عمار صحیح بخاری سے نکال کے دکھائیں، امام بخاری کو 15 منٹ لگ جائیں گے صحیح بخاری سے حدیث عمار نکالتے ہوئے، اور ہمارے بچے فوراً نکال دیں گے۔ اب اندازہ کریں یعنی کس قدر حماقت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنی بلائنڈ فالوور کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ امام بخاری حدیث کے حافظ ہیں، انہیں سند